اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ امیرالمؤمنین علی علیہ السلام کی فضیلتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیرالمؤمنین کی فضیلتوں کو دوستوں نے، دشمنوں نے، اہل تشیع کے حضرات نے، اہل تسنن نے، مسیحیوں نے، سب نے بیان کیا ہے۔ ابن الحدید معتزلی، جس نے امیرالمؤمنین کی عظیم کتاب نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، سنی ہے، اس نے کہا ما اقول فی رجل، ارے اس شخصیت کے بارے میں، علی کے بارے میں کیا کہوں، ما اقول کیا کہوں، ما اقول فی رجل اقر لہ اعداؤہ وخصومہ بالفضل۔ علی کی فضیلتوں کو علی کے دشمنوں نے بھی بیان کیا ہے، یعنی دشمنوں نے بھی علی کی فضیلتوں کو، علی کی کمالات کو اور خصوصیتوں کو اور عظمتوں کو بیان کیا ہوا ہے۔ یہ علی کی شخصیت ہے۔ ابن الحدید معتزلی نے کہا یا قالع الباب الذی عجزت عن حظہ اکف 40 و40۔ یا علی، آپ وہ شخصیت ہے جس نے ایک ہاتھ سے در خیبر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جس دروازے کو کھولنے کے لیے 44 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، 44 لوگ مل کر اسے کھولتے ہیں اور اسے بند کرتے ہیں، مگر یا علی آپ نے اسے کھولا نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے در خیبر کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ دیکھیں، جنگ خندق میں یہ مسلمان خندق کھود رہے تھے، ایک مرتبہ ایک پتھر سامنے آیا، اس پتھر کو توڑنے کی کوشش ہوئی، مسلمانوں نے کافی کوششیں کی مگر وہ نہیں ٹوٹا۔ پیغمبر خدا تشریف لائیں اور آپ نے کلہاڑے سے پتھر پر ضربت لگائی اور یہ پتھر ٹوٹ گیا۔ وہ کیسے ہیں؟ مسلمانوں نے کافی توڑنے کی اسے کوشش کی مگر توڑ نہیں سکا، رسول نے ایک ضربت سے اسے توڑ دیا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ الہی ضربت ہے، یہ الہی طاقت ہے۔ اسی لیے امیرالمؤمنین نے فرمایا ما قلعت باب الخیبر بقوت بشریت، میں نے در خیبر کو بشری معمولی طاقت سے نہیں اکھاڑا، بل قلعتہ بقوت ربانیت قدسیہ، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ربانی، قدسی اور الہی طاقت سے اسے اکھاڑ دیا۔ یہ الہی طاقت ہے، یہ الہی قدرت ہے، اور علی مظہر قدرت اللہ ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اگلے جلسات میں بھی امیرالمؤمنین کی شخصیت اور فضیلتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔